بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا۔ موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچا تھا کہ سالار اعلیٰ بربری ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں۔ اس وقت بربروں میں سے چند ایک ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوج میں کمانداری کے عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ان میں ایک طارق بن زیاد تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے یہاں بہت لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے۔ اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں سے بعض کو اعلیٰ حکام نے غلاموں یا ملازموں کے طور پر رکھ لیا۔ موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی حیثیت غلام جیسی تھی۔ موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں۔ اس کے بال سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلا ہوا تھا۔ ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہیں۔ ڈنڈال بربروں کا ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا۔ موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی۔ گھوڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا، تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا۔ بربروں کے باقی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سوستا کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمت گار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا۔ اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی۔ موسیٰ نے اسے آج فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جارحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کماندار بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا۔ اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر ہی جا رکتی تھی۔ اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا، صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے نا آشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہد اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کا کوئی سوچے گا بھی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیروان عمارت مصر اور افریقہ کا مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی کیروان شہر میں تیر و کمان، برچیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔ سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لے جایا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رزق کا راستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس نے سوستا کے حاکم اور فلورا کے باپ جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا، سرسبز و شداب پہاڑیاں، ندیاں اور دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے مطابق ٹریننگ دے رہا تھا۔ اہر کوچ کا دن آ پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تعداد 7,000 تھی۔ اس تعداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ فلورا کے باپ جولین نے انہیں 4 جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے۔ امیر محترم، طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا معاہدہ پہنچے گا۔ یہ نہ بھولنا ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، کہ دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہی رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ طارق بن زیاد کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کی دماغ کی اختراع نہیں۔
جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بعد بانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 عیسوی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو کیپلے کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل الطارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا اور طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو، طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربرو، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بعد بانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کی بجائے عربی زبان میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے جوان مردو، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے۔ تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بھی زیادہ ہیں۔ دشمن کے پاس رزق کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں اور تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری مٹ جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں۔ میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم نے صعوبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے خامد بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے شاہ سواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام یہاں بھی مقبول اور رواں دواں ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ 4 بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر رست اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی۔ وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے۔ چلو دوڑو، ایک جوان سال ملا نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں۔ وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ بچوں کی چیخو پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھوڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا۔ انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا۔ ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں
तो इन्हें छोड़ देना, और देखो मुगीस, किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी ना हो। हाँ इब्ने ज़ियाद, मुगीस ने कहा, मैं इन गरीब लोगों के दिलों से खौफ उतार देता हूँ। तुम नहीं जानते, ये उंदलस की मजलूम महलूक है। मैं इनके साथ ऐसा सलूक करूँगा कि ये लोग हमारे मददगार बन जाएंगे। मैं इनसे मालूम करूँगा कि यहाँ की फ़ौज कहाँ है। मगीस अल रूमी गोथ कौम से था और यहूदी माँ बाप का बेटा था। कुछ अर्सा पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो मूसा बिन नसीर के दौरे अमारत से पहले ही मुसलमानों की फ़ौज में शामिल हो गया था। उसमें क़यादत के जो जौहर थे, उनकी बदौलत उसने बड़ी तेज़ी से फ़ौज में ओहदेदारी और फिर सालारी का रुतबा हासिल कर लिया था। शमाली अफ्रीका में बर्बर कबाइल से जो आहरी और फैसला कुन लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें मुगीस ने नुमाया किरदार अदा किया था। तारीख उस फतह का सेहरा मुगीस के सर बांधती है। तारीख में यह इशारा भी मिलता है कि मुगीस उंदलस का रहने वाला था। मुगीस रोके हुए तमाशाइयों के पास चला गया। ए फौजों के सरदार, एक बूढ़े मलाह ने, जिसका सर और दोनों हाथ ज़ईफ़ुल उमरी की वजह से राशागीर थे, मुगीस अल रूमी के घोड़े के करीब आकर कहा, तुम जो कोई भी हो और जहाँ कहीं से भी आए हो, मुझे बताओ कि तुम भी गरीब की इज्जत को इतना अर्जान समझते हो। मैं जानता हूँ तुम अभी हुक्म दोगे कि आदमियों को कैद कर लो और जवान औरतों को अलग कर लो। क्या तुम हम पर रहम नहीं करोगे? हम तो इसलिए दौड़े गए थे कि तुम्हारे एक जहाज़ को आग लगी तो बाकी 3 ने भी आग पकड़ ली है, तो तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। मत डरो हमसे, मगीस अल रूमी ने कहा, अपने जहाज़ों को हमने खुद आग लगाई है, फिर हम तुमसे और ज़्यादा डरेंगे। बूढ़े मलाह ने कहा, तुम कज़ाक हो, दूसरों के जहाज़ ले आए हो और इन्हें जला दिया है। अपने जहाज़ कौन जलाता है? हमें कज़ाक ही कह लो, मुगीस ने कहा, लेकिन तुम्हारी किसी लड़की और किसी औरत को हमारा कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। मान लिया, बूढ़े मलाह ने कहा, लेकिन ये सुन लो, शायद तुम्हें हम पर रहम आ जाए। हमारी इज्जत के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ के फौजी हैं। हमारे अपने मुल्क के फौजी जब कभी इधर आते हैं तो हमारी 2-3 जवान लड़कियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और अगले रोज़ वापस भेजते हैं। अब तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है, मुगीस अल रूमी ने कहा। फिर हमारे इर्द गिर्द ये घोड़सवार क्यों खड़े कर दिए हैं? इसलिए कि तुम अपनी फ़ौज को पहले ही इत्तला ना कर दो कि बाहर से कोई फ़ौज आई है। मुगीस अल रूमी ने कहा, हम आगे निकल जाएंगे तो तुम सब अपने घरों को चले जाना। क्या तुम्हारी फ़ौज यहाँ कहीं करीब ही मौजूद है? उस बूढ़े के पास चंद और माहीगीर और मलाह भी आन खड़े हुए थे। उनमें से एक और बूढ़ा आगे हुआ। तुम इस समुद्री लश्कर के सरदार मालूम होते हो, दूसरे बूढ़े ने कहा। तुमने हमारी इज्जत की ज़मानत दी है तो हम तुम्हें यहाँ की फ़ौज से बचाने की ज़मानत देते हैं। हमारी फ़ौज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उस बूढ़े ने मुगीस अल रूमी को बताया कि इस इलाके में कई जगहों पर फौजी चौकियाँ हैं। करीब 3 चौकी कमोबेश 6 मील दूर है, जो इस फौज के जर्नैल का हेड क्वार्टर था। उन तमाम चौकियों में जो फौज थी, उसकी तादाद 8 और 10 हज़ार के दरमियान थी। जर्नैल का नाम थियोडोमिर था, जिसे तारीख में एक तजर्बाकार और जारे जर्नैल तस्लीम किया गया है। तारक बिन ज़ियाद की यह तवक्को कि उंदलस की साहली फौज को उसकी आमद का पता नहीं चलेगा और वह दुश्मन को बेखबरी में दबोच लेगा, गलत थी। जिस वक्त मुगीस अल रूमी माहीगीरों और मलाहों को तसलियाँ दे रहा था कि उनकी औरतों को नहीं छेड़ा जाएगा, उस वक्त उंदलस की फौज का एक आदमी अपने जर्नैल थियोडोमिर को हैरत ज़दगी के आलम में बता रहा था कि एक फ़ौज साहल पर उतरी है। ये आदमी उस चट्टान पर मौजूद था जो उस वक्त लायंस राक कहलाती थी। फिर उसे जबल तारक का नाम दिया गया, जो आज तक उसी नाम से जानी पहचानी जाती है। मैंने 4 जहाज़ सेवस्ता की तरफ से आते देखे हैं। उस फौजी ने थियोडोमिर को तमाम तर तफसील बताकर कहा। उनमें से लश्कर उतरा, घोड़े उतारे गए, सामान उतारा गया और उन लोगों ने जहाज़ों को आग लगा दी। आग लगा दी? थियोडोमिर ने हैरत ज़दा होकर पूछा। मैंने खुद जहाज़ों को जलते देखा है, उंदलसी फौजी ने कहा। यह फ़ौज है, तादाद 10,000 से कुछ कम ही लगती है। अगर ये फ़ौज है तो कोई बड़ी ही खतरनाक फ़ौज है, थियोडोमिर ने कहा। यह पागलों की फ़ौज लगती है, अपने जहाज़ पागल ही जला सकते हैं। थियोडोमिर ने फ़ौरन तमाम चौकियों की तरफ घोड़सवार कासद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि तमाम नफरी, प्यादे और सवार उसकी चौकी पर फ़ौरन पहुँच जाएँ और साजो सामान अपने साथ ज़रूर लाएँ। उसके पास जो फ़ौज फ़ौरन ही जमा हो गई, उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1,000 घोड़सवार थे। साजो सामान और असलहे के लिहाज से ये फ़ौज तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज से बरतर थी। उस फ़ौज को सबसे बड़ा फ़ायदा यह हासिल था कि वो अपने मुल्क में थी, जहाँ उसे फ़ौरन रस्त और कमक मिल सकती थी। ये फ़ौज नीम ज़ीरा पोश थी। तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज की तादाद 7,000 थी, जिसमें घोड़सवार सिर्फ 300 थे। उस फ़ौज में एक भी ज़ीरा पोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रवायती थे। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी
کہ وہ اجنبی ملک میں تھے، انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی۔ کمک کو بھی بڑی دور سے آنا تھا، درمیان میں 12 میل سمندر حائل تھا۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ ویٹزا کا بھائی اوپاس اور فلورا کا باپ جولین بھی آئے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے، وہ اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں کہاں سے آگے کیا ہے اور کلا بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیلات بھی بتا رہے تھے۔ ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا، جولین نے کہا۔ اگر فوج قبل از وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ بھی ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں، لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی، ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ 7,000 فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے پڑاؤ ہوگا، خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس کے پاس آ کر رکا۔ سوار گھوڑے سے کودا اور دوڑتا آگے آیا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے، چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلہ زیادہ نہیں، ابھی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ یہ بربر تو نہیں، یہ میرا آدمی ہے، جولین نے کہا۔ اس کا نام ہنری ہے۔ جولین نے ہنری سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آنا چاہتا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں آ کر دیکھا کہ فوج جہازوں سے اتر کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہے اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جس طرف یہاں کی فوج ہمارا راستہ روکے کھڑی ہے، تو میں آگے چلا گیا، گھوڑا پیچھے چھوڑا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ مجھے وہ فوج نظر آ گئی۔ میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ یہاں کی فوج آپ کی فوج کی آمد سے بے خبر ہے یا اسے خبر مل گئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ طارق بن زیاد جیسا سپہ سالار اتنی ضروری بات نظر انداز کر دیتا، لیکن وہ ابھی آگے کے علاقے اور دفاعی انتظامات کے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ مغیث الرومی نے ماہی گیروں اور ملاحوں سے اندلس کی ساحلی فوج کے متعلق جو معلومات لی تھیں وہ اس نے طارق کے آگے رکھ دی تھی۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہی ہنری تھا جسے فلورا دل و جان سے چاہتی تھی اور وہ فلورا کے پیچھے تلیتلا گیا تھا۔ شاہ اندلس راڈرک نے فلورا کو بے آبرو کر دیا تو ہنری تلیتلا سے شاہی استبل کا گھوڑا چوری کر کے بھاگا اور سیوستا پہنچ کر فلورا کے باپ جولین کو اطلاع دی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے موسیٰ بن نصیر نے جولین کی وفاداری اور دیانتداری کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے اندلس کے کسی علاقے پر حملہ کرے۔ جولین نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی فوج لے کر چلا تھا تو فلورا اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام اپنے ہاتھوں لینے کو بے تاب تھی، لیکن جولین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔